الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن میں آج کے سبق کا آغاز آیت نمبر 201 سے ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی انتہائی خوبصورت آیت مبارکہ ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ ترجمہ: اور کوئی یوں کہتا ہے کہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اس آیت میں مذکور یہ مسلمانوں کے لیے ایک دعا ہے جو کہ ایک بہت ہی جامع دعا ہے اور تھوڑے ہی الفاظ میں دین اور دنیا کی تمام بھلائیاں اس میں مانگی گئی ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے: اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ دنیا کی بھلائی میں ہر اچھی اور مفید شے داخل ہے، خواہ وہ کفایت کرنے والا رزق ہو، اچھا گھر ہو، اچھی بیوی ہو یا اچھی سواری ہو یا پھر اچھا پڑوس ہو۔ لیکن اگر ہم بات کریں آخرت کی بھلائی کی تو اس میں قیامت کے روز شفاعت کا نصیب ہونا، پل صراط سے گزرنا وغیرہ شامل ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ اس دنیا کے طلب میں مرنے والوں کو دنیا اتنی نہیں ملتی جتنی اس دنیا سے اوپر اٹھ کر جینے والوں کو ملتی ہے۔ لہٰذا اس آیت میں ہم مسلمانوں کے لیے ایک نصیحت ہے کہ دنیا مانگنے کے ساتھ ساتھ آخرت بھی مانگنی چاہیے۔ پچھلی آیت میں بات ہوئی تھی ایک دنیا دار کی جو کہتا تھا ربنا آتنا فی الدنیا، یعنی اے ہمارے رب ہمیں دنیا دے دے۔ لیکن ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا گیا تھا کہ ایسے لوگوں کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہے۔ لیکن یہاں اس آیت میں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ ربنا آتنا فی الدنیا وفی الآخرہ۔ یہاں جس لفظ نے اس آیت کو خوبصورتی عطا کی ہے وہ ہے لفظ حسنہ۔ لفظ حسنہ کی تفسیر بہت خوبصورت ہے۔ اس لفظ کی ایکسپلینیشن کچھ اس طرح ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں وہ دے جو تیری نگاہوں میں ہمارے لیے بہتر ہے۔ یعنی دنیا کا حسنہ کیا ہے؟ دنیا کا حسنہ یہ ہے اے اللہ وہ دے جو تجھے میرے لیے پسند ہے۔ اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں، دعا تو مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں یہ بھی دے، ہمیں وہ بھی دے، لیکن ساتھ میں یہ نہیں کہتے کہ جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ دے یا اسے ہمارے حق میں بہتر بنا کے دینا۔ لہٰذا یہاں سوال ہے کہ ہمیں دعا کس طرح مانگنی چاہیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یوں کہنا چاہیے کہ اے اللہ جو تیرے خیال میں بہتر ہے ہمیں وہ عطا فرما۔ یہ لفظ حسنہ اتنا خوبصورت اور جامع ہے کہ اگر آپ اس پر غور کریں گے تو آپ اس کے مطلب کو انشاءاللہ مزید اچھے طریقے سے سمجھتے جائیں گے۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے آپ کے سامنے کہ اگر ایک بچہ آپ سے ضد کرتا ہے، کسی کھلونے کی فرمائش کرتا ہے یا کوئی بھی چیز لینے کے لیے ضد کرتا ہے تو کیا آپ اس کی ہر ضد پوری کریں گے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز کی ڈیمانڈ کر رہا ہو جو اس کے لیے نقصان دہ ہو، اس کے لیے ہارمفل ہو، لیکن آپ تو بڑے ہیں نا، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز میرے بچے کے لیے صحیح نہیں ہے۔ آپ کیا کریں گے؟ اس کو بہلا دیں گے یا پھر آپ اس کو اس سے بہتر چیز لے کر دیں گے۔ اسی لیے ہمیں جب دعا مانگنی چاہیے تو ہمیں یہ ساتھ کہنا چاہیے کہ اے اللہ تجھے جو میرے لیے پسند ہے، جو چیز میرے حق میں بہتر ہے، مجھے وہ عطا فرما۔ حسنہ کی ایک اور تعریف یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ وہ نعمتیں ہمیں عطا کر کہ جن کو میں پا کر تیرے مزید قریب ہو جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تجھ سے دور ہو جاؤں۔ آگے آپ انشاءاللہ پڑھیں گے حضرت سلیمان کا عمل کہ جنہوں نے اپنے گھوڑے کی گردن پر چھری رکھ دی کیونکہ اس نے انہیں اللہ کی یاد سے روک لیا تھا۔ اسی طرح ایک صحابی جب اپنے باغ میں گئے تو وہاں کے پھولوں اور پھل وغیرہ کو دیکھ کر اس کی رنگینیوں میں کھو گئے اور نماز میں تاخیر ہو گئی تو انہوں نے کیا کیا، وہ درخت ہی کاٹ دیے کہ ان کی وجہ سے میں اپنے رب کے آگے کھڑے ہونے سے تاخیر کر بیٹھا۔ تو یہ ہوتی ہے محبت، اللہ والوں کی محبت۔ تو دعا ہمیشہ یہ بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں جو بھی تو نعمت عطا کر، اس نعمت کو پانے کے بعد
میں تجھ سے دور نہ ہو جاؤں بلکہ میں مزید تیرے قریب ہو جاؤں، مزید تجھے جان سکوں، مزید تجھے پہچان سکوں اور مزید تیری محبت میں گرفتار ہوتا چلا جاؤں۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ حسنہ کی تعریف میں یہ بھی شامل ہے کہ اے اللہ جو دے بے حساب رزق دے، یعنی جو بھی دے ایسا عطا فرما جس کا آخرت میں حساب نہ ہو، یعنی بغیر حساب عطا فرما دے، اور آسان رزق عطا فرما، مطلب کہ میں تیری یاد سے کبھی غافل نہ ہوں، اور نہ ہی ایسا وہ رزق ہو کہ جس کو پانے کے لیے، جس کے حصول کے لیے میں دنیا کی رنگینیوں میں کھوتا چلا جاؤں۔ تو یہ تمام تعریفیں لفظ حسنہ کی ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس کا مطلب اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو اب آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو اس آیت مبارکہ کو، اس جامعہ دعا کو اپنی دعا میں ضرور شامل کریں، کیونکہ یہ ایک چھوٹی سی دعا ہے، لیکن اس چھوٹی سی دعا کے ذریعے ہم دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں مانگتے ہیں۔ تو آپ کو بھی دینے والا ایک ہی ہے اور مجھے بھی دینے والا ایک ہی ہے، ہمارا رب۔ وہ ذات ہمیں دنیا کی بھلائیاں بھی عطا فرمائے اور آخرت کی بھلائیاں بھی عطا فرمائے، تاکہ ہم دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو ہو سکیں۔ آمین ثم آمین۔ بڑھتے ہیں اگلی آیت کی جانب، آیت نمبر 202۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب۔ ان لوگوں کے لیے ان کے کمائے ہوئے اعمال سے حصہ ہے اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ یہاں جن لوگوں کی بات کی جا رہی ہے وہ لوگ وہ ہیں جن کا بھی پچھلی آیت میں ہم نے ذکر کیا ہے، مطلب کہ جو کہ اپنی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت دونوں مانگتے ہیں، نہ کہ ایسے لوگ جو کہ صرف دنیا کے طلبگار ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں خوشخبری عطا فرمائی ہے کہ ان لوگوں کے لیے ان کے کمائے ہوئے اعمال سے حصہ ہے۔ یہاں فرمایا گیا ہے کہ ان کے کمائے ہوئے مال سے حصہ ہے، یعنی یہاں پورا کا پورا مال دینے کی بات نہیں کی گئی، ان کے جو وہ مال کمائیں گے ان میں سے ان کو حصہ دیا جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کہیں ہماری نیت میں کوئی خرابی آ جائے یا پھر کہیں ہم اخلاص میں پورے نہ اتر سکیں۔ تو ان تمام معاملات میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور بس کوشش کرنی چاہیے کہ نیک اعمال پورے اخلاص کے ساتھ کرتے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس حصے کا وعدہ کیا ہے، جو ہم کمائیں گے اس دنیا میں ہمیں آخرت میں اس کا حصہ ضرور ملے گا، اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو بھی ہم کمائیں گے اس کا حصہ ہمیں انشاءاللہ ضرور عطا کریں گے۔ آیت نمبر 203۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اور گنتی کے دنوں میں اللہ کا ذکر کرو، تو جو جلدی کر کے 2 دن میں منی سے چلا جائے اس پر کچھ گناہ نہیں، اور جو پیچھے رہ جائے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ بشارت پرہیزگار کے لیے ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم اسی کی طرف اٹھائے جاؤ گے۔ یہاں گنتی کے دنوں سے مراد ایام تشریق ہیں، اور ذکر اللہ سے نمازوں کے بعد اور جمرات کی رمی کے وقت تکبیر کہنا ہے، اور مراد یہ ہے کہ منی میں قیام کے دوران اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہو۔ 10، 11، 12 اور 13 ذی الحج، ان 4 دنوں میں منی میں جمرات پر رمی کی جاتی ہے۔ 10 تاریخ کو صرف ایک جمرہ کی اور باقی تاریخوں میں باقی تینوں جمرات کی۔ 13 تاریخ کو بھی رمی تو ہے، لیکن اگر کوئی شخص 12 تاریخ کی رمی کرنے کے بعد منی سے واپس آ جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، لیکن اگر 13 کو رمی کر کے واپس آئے تو یہ زیادہ افضل ہے۔ یہاں 2 دنوں میں رمی کر کے چلے جانے سے مراد 10 ذی الحج کے بعد 2 دن ہیں۔ تو یہاں پر حج کے تمام احکام اور فضائل اختتام کو پہنچتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ ہم نے اس سبق میں اور اپنے گزشتہ اسباق میں جو بھی حج کے متعلق احکامات اور فضائل پڑھے ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 204 اور 205۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ ترجمہ: اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں اس کی بات تمہیں بہت اچھی لگتی ہے، اور وہ اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ سب سے زیادہ جھگڑا کرنے والا ہے،
اور جب پیٹھ پھیر کر جاتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ زمین میں فساد پھیلائے اور کھیت اور مویشی ہلاک کرے، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ یہ آیت ایک منافق کے بارے میں نازل ہوئی جو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بہت لجاجت سے میٹھی میٹھی باتیں کیا کرتا تھا اور اپنے اسلام اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کیا کرتا تھا اور اس پر قسمیں بھی کھاتا تھا اور در پردہ فساد انگیزی میں بھی مصروف رہتا تھا۔ اس نے مسلمانوں کے مویشیوں کو ہلاک کر دیا اور ان کے کھیتوں کو آگ لگا دی تھی۔ یہاں مجموعی طور پر جو خرابیاں بیان کی گئی ہیں وہ یہ ہیں: نمبر 1، ظاہری طور پر بڑی اچھی اچھی باتیں کرنا۔ نمبر 2، اپنی غلط باتوں پر اللہ کو گواہ بنانا۔ نمبر 3، جھگڑا کرنا۔ نمبر 4، فساد پھیلانا۔ نمبر 5، لوگوں کے اموال برباد کرنا۔ نمبر 6، نصیحت کی بات سن کر قبول کرنے کی بجائے تکبر کرنا۔ یہاں اس آیت مبارکہ میں اگرچہ ایک خاص منافق کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن یہ آیت بہت سے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کافی ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں انفارچونیٹلی بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جن کی زبان بہت میٹھی ہے، گفتگو بہت ہی نرم انداز میں کرتے ہیں، بڑی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی آنکھوں سے اوجھل ہوتے ہیں لوگوں کے مسائل میں یا لوگوں میں یا ان کے خاندانوں میں فساد پھیلاتے ہیں اور ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام خرابیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے لوگوں کا ساتھ تک نصیب نہ فرمائے جن میں ایسی کوئی بھی خرابی موجود ہو۔ آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العظیم۔